اچھا، یہاں تھوڑی سی ہم بلندی پر موجود ہیں. یہاں سے تھوڑا سا یہ سمجھنا آسان ہوگا کہ جو غزوہ خندق کا میپ تھا یا بیٹل پلان تھا وہ کیا تھا. سبا مساجد اصل میں وہ جگہ ہے جہاں پر غزوہ خندق کے خیمے لگے ہوئے تھے. ان خیموں کی جگہ بعد میں مساجد بنائی گئیں، اور وہ 7 مساجد تھیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تھے. انہوں نے ایک کام کیا ہے کہ ایک بڑی مسجد ان کی جگہ ایک بنا دی ہے جہاں پر نمازیں وغیرہ اس وقت بھی ہوتی ہیں. جو چھوٹی چھوٹی مساجد ہیں، مسجد فتح ہے، مسجد سلمان فارسی، مسجد عمر، ان میں نمازیں اب نہیں ہوتی. یہ علامت کے طور پہ تو موجود ہیں لیکن وہاں پر نمازیں نہیں ہوتی. اور یہ مساجد عین اسی جگہ پہ بنی ہوئی ہیں جہاں پر ان صحابہ کرام کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے موجود تھے. اچھا، اب ہم تقریباً پہنچ ہی گئے ہیں اس مقام کے اوپر. یہ ٹوٹل 7 ایسی مساجد تھیں جو بنائی گئی تھیں. اس وقت ہمیں 4 نظر آ رہی ہیں. ابھی ہم چل کے دیکھیں گے کہ کون کون سے خیمے تھے یا کن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے نام پر یہ مساجد بنی ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد تقریباً آج سے کوئی 20-22 سال پہلے سعودی حکومت نے ایک بڑی مسجد یہاں پر جو ہے وہ تعمیر کی تھی. اس میں نماز ہوتی ہے اور باقاعدہ 5 وقتہ. باقی یہ جو چھوٹی مساجد ہیں یہ علامت کے طور پہ موجود ہیں. حضرت سلمان فارسی کا خیمہ اس جگہ پہ موجود تھا یا وہ اس جگہ پہ موجود تھے، تو یہاں پر مسجد سلمان فارسی بنی ہوئی ہے. خود نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جس جگہ خیمہ تھا وہ مسجد فتح کہلاتا ہے. یہ اس وقت آپ سامنے دیکھ رہے ہیں. آئیے اب جو ہے نا ہم اوپر مسجد فتح جہاں پر موجود ہے وہاں پر چل کے دیکھتے ہیں. اچھا، یہ جو مسجد فتح ہے جہاں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ نصب تھا، اس جگہ پر اب مسجد فتح بنا دی ہے. اور اس کے علاوہ 6 اور مساجد تھیں نیچے، جن میں سے اس وقت 4 اور موجود ہیں جو حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت سلمان فارسی رضوان اللہ اجمعین کے جو خیمے تھے ان جگہوں پر مساجد موجود ہیں. اچھا، یہاں تھوڑی سی ہم بلندی پر موجود ہیں. یہاں سے تھوڑا سا یہ سمجھنا آسان ہوگا کہ جو غزوہ خندق کا میپ تھا یا بیٹل پلان تھا وہ کیا تھا. دیکھیے، ہمارے جس پہاڑ کے عقب میں یہ سارے خیمے موجود تھے، یہ پہاڑ جبل الصلاح کہلاتا ہے. یہ ایک چھوٹا پہاڑی سلسلہ تھا جو یہاں پر موجود تھا. اس کے عقب میں یہاں پر خیمے لگائے گئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یعنی کہ ہمارے سامنے جو کہ اس جگہ کے مغرب کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو کہ آپ کو وہ نظر آ رہا ہے. بیچ میں یہ چھوٹی پہاڑی تھی جبل الصلاح جسے کہتے ہیں. پیچھے جو ہے یعنی کہ اس کے بالکل پیچھے جبل عیر ہے. جبل عیر وہ جگہ ہے جو کہ حرم کا اختتام ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ حرم ہے جبل عیر سے لے کر جبل ثور تک. جبل ثور ہے شمال کے اندر. یہ جبل ثور اس سے مختلف ہے کہ جو مکہ کا جبل ثور ہے، اس سے جو ہے وہ کنفیوز نہ کیا جائے اس کو. تو جبل عیر پیچھے تھا. جب سامنے خندق کھود دی گئی تھی، اس طرف جو ہے وہ جبل صلاح تھا. اس طرف یعنی کہ مشرق کے اندر دوسرا پہاڑی سلسلہ تھا. تو اور پیچھے باغات تھے. یہاں پر اگر آپ پیچھے دیکھیں تو پیچھے باغات تھے. تو ان اطراف سے ممکن نہیں تھا کہ حملہ کیا جا سکے. جو طرف یا جو ڈائمنشن کھلی ہوئی تھی وہاں پر پوری خندق کھود دی گئی تھی 5 کلومیٹر طویل. اور یہ جو یہاں جو مسجد نبوی کے آپ سمجھ لیں شرق کے اندر یا عقب کے اندر، وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں قبیلہ بنو قریظہ جو ہے موجود تھا. تو یہ وہ واحد جگہ تھی یہ جو اوپن تھی. لیکن چونکہ ان کے ساتھ یہ حلیف تھے مسلمانوں کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان کی طرف سے بھی اطمینان تھا کہ یہاں سے کوئی جو ہے لشکر کشی نہیں ہو سکتی. تو یہ پورا بیٹل پلان تھا جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. لیکن عین موقع پر یہودیوں نے اپنی خصلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جب کفار کو کسی جانب سے بھی کوئی کامیابی نہیں مل رہی تھی، تو انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ، بنو قریظہ کے ساتھ سازواز کی اور بہت ہی بری سمجھ لیں کہ جگہ سے چوٹ لگانے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ کے اپنے پلان ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش انہی کے اوپر پلٹ دی. انہوں نے غداری تو کی، انہوں نے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دہی تو کی، لیکن ان کا پلان کامیاب نہیں ہو سکا. پلان وہی کامیاب ہوا جو کہ اللہ رب العزت کا تھا. تو سامنے ایک چھوٹی مسجد جو بنی ہوئی ہے، یہ مسجد سلمان فارسی ہے. یہاں پر یقینی طور پہ حضرت سلمان فارسی موجود رہے ہوں گے، اور انہوں نے کیونکہ انہی کے مشورے کے اوپر یہ پوری غزوہ خندق کا جو پلان ہے وہ تیار کیا گیا تھا.
جی یہ اب مسجد آ گئی ہے، مسجد سلمان فارسی. آگے اور کتنی ہیں مساجد جو چھوٹی والی؟ تین مسجدیں اور ہیں، تو 5 ٹوٹل مسجدیں ہیں ابھی. یہ بڑا والا ٹھیک ہے. پہلے چھوٹی چھوٹی 7 مسجدیں تھیں، اب 2 میرے خیال میں ختم ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بھائی. آپ کا نام کیا ہے؟ نور. اچھا، بہت شکریہ آپ کا. چلیں اب آگے اور جو 2-3 مساجد ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں. جی اب ہم اس کے بالکل قریب آ گئے ہیں اس مسجد کے. یہ مسجد ابو بکر ہے، یعنی کہ یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا اور اس کی جگہ پر یہ مسجد بنی ہوئی ہے. پرانی طرز تعمیر موجود ہے اور یہاں پر کارپیٹ وغیرہ لگائے گئے ہیں. یہ اسی مقصد کے لیے کہ زائرین جو آتے ہیں وہ یہاں پر نوافل وغیرہ ادا کرتے ہیں. بہرحال یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، ان کے نقوش پا موجود ہیں یقینی طور پہ. تو یہ ہمارے لیے اصل میں نا یہ مشعل راہ ہیں، ان کے جو نقوش پا ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اب یہ چوتھی مسجد جو یہاں پر بنی ہوئی ہے یہ مسجد علی ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ موجود تھا. اس وقت یہ مسجد جو ہے نا وہ اس کو پورا نہیں بنایا ہوا، یہ آدھی مسجد بنی ہوئی ہے. یہاں پر لوگ جو ہے نوافل ادا کر رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو بھی انہوں نے نیچے جو ہے وہ ٹرف لگا دیا ہے یہاں نمازیوں کی سہولت کے لیے، کوئی آ کر نوافل ادا کرنا چاہیں. یہ وہ مقام تھا جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا اور یہ مسجد علی جو اس جگہ پر بنائی گئی ہے. اب یہ ایک اور جو آپ کو دور نظر آ رہا ہے، تھوڑا دور ہے، تھوڑا اونچا ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ تھی، ان کا خیمہ تھا اور یہاں پر انہوں نے مسجد عمر بنائی ہے. آئیں اوپر چل کے دیکھتے ہیں. اب ہم اوپر جا رہے ہیں، عرفان بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا، اس وقت اب ہم موجود ہیں یہاں پر اس مقام پہ جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا. اس کو مسجد عمر کہتے ہیں. تو یہ تمام مساجد اس جگہ پر بنائی گئی ہیں جہاں غزوہ خندق کے دوران ان مقدس ہستیوں کے کیمپس موجود تھے. اور ان مقامات کی زیارت سے نہ صرف ہمیں تاریخ سے آگہی حاصل ہوتی ہے بلکہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اہل ایمان نے کتنے مشکل حالات میں دین کے قیام کے لیے جد و جہد کی. اور اگر آج ہم بھی اگر اپنے آپ کو ان کا امتی کہتے ہیں تو ہمیں بھی یہ کام کرنا ہوگا اور اس کے راستے میں آنے والی تمام مشکلات کا صبر سے مقابلہ کرنا ہوگا. جزاک اللہ خیر.